السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ جزاك الله خير۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں اب شیخ محترم کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے عنوان میں مسلم کیسے بنوں پر، میں دیندار کیسے بنوں پر ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے
جو ہم تمام کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے میرے اور آپ کی ہدایت، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ پر دین کو مکمل کیا اور انسانیت کو قیامت تک جس رہنمائی کی تعلیمات کی ضرورت تھی، آپ کے ذریعے رب العالمین نے انسانیت تک پہنچائے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد جو بندہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ اور ایک ہی اسوہ ہے۔ وہ اسوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ کسی کمی کی گنجائش ہے۔ دین وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اپنے موضوع کی شروعات کرنے سے پہلے دو گزارشات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش یہ کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کوئی حضرات اوپر ہیں یا کوئی احباب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ مجلس کا یہ ادب ہے کہ مجلس میں قریب سے قریب ہو کر بیٹھا جائے، یہ مجلس کے ادب کا خیال رکھیں۔ دوسری بات حضرات، جس رات میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقینی معنوں میں یہ رات بڑی عظیم فضیلت والی رات ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، رب العالمین نے جہاں قرآن کریم میں 114 صورتیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی، وہاں رب العالمین نے ایک مکمل صورت قدر والی رات کے متعلق رب العالمین نے نازل فرمائی۔ سورۃ القدر مکمل صورت آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، رب العالمین نے اس ساری صورت میں محض اسی ایک رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت نازل کر رہا ہے، وہاں ایک مکمل صورت ایک رات کے متعلق رب العالمین نازل کرے۔ بڑی قدر والی یہ رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس میں کی جانے والی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اور حضرات، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس رات میں جاگتے ہوئے عبادت میں کن اذکار کی پابندی کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لہذا حضرات، اس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان پہ اس ذکر کو رکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات، اب آئیے جو عنوان آج میں لے کے آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے میں دیندار کیسے بنوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد رب العالمین نے بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا رب العالمین نے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں آنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر دیندار بن کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کا انجام اللہ نے بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بندہ مردوں میں سے ہو عورتوں میں سے ہو نیک عمل کرے حالت ایمان میں، ایمان قبول کرنے کے بعد نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی عالم دین کا، کسی جمعیت جماعت کا وعدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے، تاکید کے ساتھ رب العالمین کہہ رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ طیب کہتے ہیں بہترین چیز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیاوی زندگی بھی بہترین دیں گے۔ ایسا نہیں دیندار بن گئے دنیا چھوٹ گئی، ایسا نہیں کہ دیندار بن گئے جنگلوں میں جا کر زندگی گزارنے کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ دیندار بن گئے تو پیسہ کمانا چھوڑ دو، نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر دیندار بنو گے اللہ تعالیٰ بہترین زندگی نصیب فرمائے گا، اور اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بدلہ دے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان کے اجر کا بدلہ اس سے کئی گنا بہتر دیں گے جو عمل کے وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دنیا بھی بہترین آخرت بھی بہترین ان بندوں کی جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جیتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر عبادت کی زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیا بھی بہترین آخرت بھی بہترین۔ اس کے برخلاف دنیا میں آ کر دنیا کے ہو جانے والے، دنیا میں آ کر اللہ کو بھول جانے والے، دنیا میں آ کر دنیا کی زینت کے پیچھے پڑ جانے والے، دنیا میں آ کر دنیا کے لوگوں کی پیروی کرنے والے، دنیا میں آ کر مختلف قوموں کی مشابہت اختیار کرنے والے، معلوم نہیں کہ کیوں جی رہے ہیں، معلوم نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مائی لائف مائی رولز جیسے جہنمی نعرے لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میرے حساب سے میں جیوں گا، میری زندگی کے قوانین میں بناؤں۔ زندگی تمہاری نہیں، زندگی تمہاری نہیں، زندگی امانت ہے، اللہ نے تمہیں دی، اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اور یہ امانت مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی، جانور نہیں ہے ہم کہ پیدا ہوئے اور مر جائیں گے، ہم انسان ہیں۔ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہے ہر نعمت کا سوال بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو دنیا میں آ کر بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرماتے ہیں رب العالمین کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، جو میری عبادت سے دور ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایسے بندے کے لیے تنگ زندگی، دنیاوی زندگی جو اس کی ہوگی وہ زندگی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بے دین ہوتے ہوئے بہترین لباس پہننے والا ہے، بے دین ہے لیکن بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، بے دین ہے لیکن بڑی جائیداد اس کے پاس موجود ہے، بے دین ہے لیکن دنیا میں بڑا روب دبدبا اس کا ہے، بہترین دنیا میں بے دین ہے لیکن اچھی روزی کھا رہا ہے، نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بے دین انسان ہے چاہے وہ بہترین لباس پہن لے، وہ بہترین روزی کھا لے، وہ اچھی اچھی عمارتوں میں زندگی گزارے، بڑے بڑے عہدہ اور منصب حاصل کر لے، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، دل کا جو سکون ہے وہ بے دین انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی عبادت ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج دنیا کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، دنیا
जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो कैंसर की बीमारी नहीं, वो शुगर की बीमारी नहीं, डिप्रेशन की बीमारी। डिप्रेशन की बीमारी की वजह से आज सारी दुनिया परेशान है। और वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक, जिन ममालिक में तालीम का मेयार भी ऊंचा है, जिन ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पे लोग रहते हैं, जिन ममालिक में अच्छा खाते हैं, अच्छा पैसा उनके पास मौजूद है, ऐसे ममालिक में ज़्यादातर डिप्रेशन पाया जाता है। और ऐसे ममालिक के लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी से तंग आके मौत को गले लगाते हैं। वजह क्या है? उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तो है, उनके पास खाने के लिए रोज़ी तो है, उनके पास दोस्त अहबाब मौजूद है, सब है उनके पास, दिल का इत्मीनान उनके पास मौजूद है। और आप उसके बरखिलाफ देखें, ऐसे मोमिन बंदे 8,000 की तनख्वाह कमाते हैं, 10,000 की तनख्वाह कमाते हैं, कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन मोमिन है, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजार रहे,